إن الحمد لله الصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، جب تم قرض کے ساتھ کسی کے ساتھ لین دین کرو ایک وقت مقررہ تک، اللہ کا حکم ہے کہ اس کی لکھ پڑھ کر اس کو لکھ لو، اور تمہارے درمیان جو لکھنے والا ہو وہ انصاف والا ہو، بے ایمان نہ ہو. لکھنے والا بھی انکار نہ کرے یہ کہ وہ لکھے جو اللہ نے اس کو سکھایا ہے لکھنا، چاہیے کہ وہ لکھے. لکھوائے وہ جس کے اوپر حق ہے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اسے کم نہ کرے. اگر وہ جس کے اوپر حق ہے بیوقوف ہے یا بچہ ہے یعنی کمزور ہے، وہ طاقت نہیں رکھتا کہ یہ لکھوائے، اس کا ولی لکھوا دے لیکن انصاف کے ساتھ. گواہ بناؤ تم میں سے 2 گواہ مردوں میں سے، اگر 2 آدمی نہ ملیں تو اللہ فرماتے ہیں تو 1 آدمی 2 عورتیں جن کو تم گواہی میں پسند کرتے ہو. یہ 2 عورتیں اس لیے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے دوسری عورت اس کو گواہی یاد کروا دے. گواہ انکار نہ کرے جب اس کو بلایا جائے، معاملہ تھوڑا ہو یا بڑا ہو اس کے وقت تک لکھ لو، سستی نہ کرو. یہ زیادہ انصاف والا اللہ کے ہاں زیادہ درست ہے گواہی کے لیے، اور زیادہ قریب ہے کہ تمہیں شک شبہ نہ پڑے. مگر یہ کہ لین دین بالکل ایسا ہو کہ ادھر پیسے دیے ادھر چیز لی، اس کو آپس میں گھماتے ہو تو پھر کوئی ضرورت نہیں اس کی لکھ پڑھ کرنے کی، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں. ہاں گواہ بنا لو جب تم لین دین کرتے ہو. کاتب کو یا لکھنے والے کو، گواہ کو تکلیف نہ دو. اگر تم کرو گے تو یہ تمہارے ساتھ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ سے ڈر جو، اللہ تمہیں سکھاتا ہے ہر چیز، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اگر سفر پہ ہو کوئی لکھنے والا کوئی نہیں تو پھر گروی رکھ لو کچھ چیز. اگر تم میں سے کوئی آدمی بعض میں سے بعض باامن ہو جائے تو اسے چاہیے کہ امانت واپس کر دے. اللہ سے ڈر جاؤ جو اس کا رب ہے. گواہی کو نہ چھپاؤ، جو اس گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہوگا، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو جاننے والے. حضرات محترم، اللہ کے فضل و کرم اس کی توفیق سے آج ماشاءاللہ 28 رمضان 1447 ہجری ہے. چند دنوں کا یہ مہمان ہے جو رخصت ہونے والا ہے. دعا ہے یہ مہمان جائے تو ہم سے خوش جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مہمان اس دعا کے ساتھ جائے آئندہ میری اور آپ کی زندگی میں 1448 ہجری میں اس مہمان سے اللہ ہماری پھر ملاقات کرا.
چند گھڑیاں، چند لمحات، چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ کے حضور رج رج کے دعائیں کرو، عبادت کرو، صدقہ خیرات کرو۔ اللہ تعالیٰ جو کیے ہیں اللہ قبول و منظور فرمائے۔ قرآن پاک کی جس طرح یہ لمبی صورت ہے نا، سورہ بقرہ، اس سے بڑی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس طرح قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں اس میں سب سے لمبی آیات کا آج اس کا جو میں نے آپ کو ترجمہ سنایا ہے، اس کو آیت دین کہتے ہیں، قرض والی آیت۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایک بہت بڑے معاشرتی مسئلے کو اجاگر کیا ہے۔ اکثر لڑائی جھگڑے لکھن پڑھنے میں، لین دین میں ہوتا ہے، بڑا بڑا قریبی رشتہ بھی مالی معاملات میں دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ایک خوبصورت طریقہ ان آیات میں 2 طریقے بتائے۔ نمبر 1 کہ فرمایا جب بھی کوئی لین دین کرو، کسی کو قرض دو، کسی کو رقم دو، وقت مقررہ تک اس کو لکھ پڑھ ضرور کر لو۔ اگر لکھی پڑھی چیز ہوگی تو کل میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی مغالطہ نہیں ہوگا۔ اب اس میں لکھنے کے لیے کاتب چاہیے، لکھنے والا چاہیے، تو فرمایا اس کے لیے بھی حکم ہے کہ انصاف کے ساتھ ہے۔ اس کو کہا 100 روپیہ لکھ، وہ 50 روپے لکھ دے، یا اس کو 500 لکھ دے، یہ زیادتی ہے۔ ایک بندہ ان پڑھ ہے، آپ اس کو دھوکہ دے رہے، رب تو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ کاتب بھی انصاف کے ساتھ لکھے، جو اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اور لکھوانے والے کے اوپر حق ہے کہ وہ لکھوائے ضرور، لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے کچھ زیادتی نہ کرے، کیونکہ اللہ کو ظالم اور زیادتی کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ دوسرا میں ایک آدمی ایسا ہے جو بیوقوف ہے، اس کو اتنا عقل نہیں، شعور نہیں، نابالغ بچہ ہے، یہ بچی ہے۔ صفی کا معنی ہوتا ہے بیوقوف، ضعیف کا معنی کمزور ہے، اپنا حق لکھوا نہیں سکتا۔ چاہیے کہ اس کا ولی جو اس کا سرپرست ہے، کوئی بڑا ہے، اسے چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھوا۔ اگر اللہ فرماتے ہیں صرف لکھوانا نہیں ہے، ساتھ گواہ بھی بنانے ہیں۔ کم از کم اسلام میں 2 گواہوں کا تصور ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو۔ یہ قرآن کا نص سے ثابت ہے، شہیدین 2 گواہ چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اگر 2 گواہ نہیں ہے تو ایک مرد ہے تو 2 عورتیں رکھ لو۔ اب یہاں بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہاں عورت کی تذلیل ہوئی ہے، حالانکہ یہ تذلیل نہیں ہے، عورت کو اللہ نے عزت دی ہے کہ مرد کی جگہ پہ عورت گواہی دے گی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ 1 نہیں 2 ہوں گے۔ اس کی وجہ اللہ نے خود بیان کر دی، کیونکہ عورت جو ہے یہ زیادہ جلدی بھولنے والی ہے، اس کے اندر زیادہ نسیان ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنی مرضی پڑھی لکھی عورت ہو، فہم و بصارت والی ہو، لیکن فطرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر لفظ نسیان، بھولنا زیادہ ہے بنسبت مقابلے مرد کے۔ اللہ نے وہاں خود کہہ دیا احدما فتذکر احداہما الاخری، 2 اس لیے ہے کہ اگر ایک بھول جائے دوسری یاد کروا دے کہ آپ نے ایک وعدہ کیا تھا، ایک جگہ پہ گواہ بنے تھے۔ ویسے بھی اسلام کے اندر عورت کو صنف نازک کہا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ٹیڑھی پسلی کی پیدائش ہے معذرت کے ساتھ، یہ اللہ کی تخلیق ہے، میرے اختیار میں نہیں، نہ آپ کے اختیار میں۔ آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے جناب ہماری امی جان حوا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہمارے ہاں آج بعض دوست عورت کو کہتے ہیں جی 100% سیدھی ہو جائے، یہ فطرت کے خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے۔ اللہ کا حکم ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے اللہ نے اولاد جیسی نعمت رکھی ہے، کائنات کی آباد کاری کا اللہ نے ایک سبب رکھا ہے۔ فرمایا فائدہ اٹھاؤ، اس کو ایسے نہ کرو یہ بالکل سیدھی ہو جائے، نہیں ہو سکتی، بلکہ حدیث میں آتا ہے کثیرت جو دوست سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا جس طرح وہ پسلی کی ہڈی جو آپ دیکھتے ہیں کسی بھی جانور کی ہے یا کسی بھی کیا وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، وہ سیدھی نہیں ہوتی، اگر آپ اس ہڈی کو سیدھا کریں گے وہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ فرمایا اس طرح یہ عورت کی مثال ہے کثیرت، فرمایا ٹوٹ جائے گی، کیا مطلب تلق، فرمایا طلاق ہو جائے گی۔ آپ معاشرے کے اندر دیکھ لیں طلاق کا رجحان کیوں بڑھ گیا ہے کہ بعض مرد چاہتے ہیں کہ 100% یہ میری بات مانے، میں نے اس کو سیدھا کر کے چھوڑنا ہے، جب قرآن حدیث کہتے ہیں کہ اس کو آپ سیدھا نہیں کر سکتے، آپ گزارا کریں، آپ اس سے فائدہ حاصل کریں، مقصد سیدھا کرنے میں اپنا گھر تو برباد نہ کریں۔ آج ہمارے یہاں بعض دوست اس
چکر میں آ کے اپنے گھر کو برباد کر لیتے ہیں۔ اس لیے اسلام کا حکم یہ ہے، گھر ان کے بچتے ہیں جو حکمت سے چلاتے ہیں، جو بے وقوفی سے چلاتے ہیں ان کے گھر بچتے نہیں ہیں۔ دیکھو انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، غلطی مردبے سے ہو سکتی ہے، عورت سے بھی ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ مرد سے غلطی نہیں ہو سکتی، مرد سے بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اسلام نے عورت کے لیے یہ صرف نازک کا لفظ بول کے یہ واضح کر دیا ہے کہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرے، اپنے معاملات کو اللہ کی توفیق سے گزارنے کی کوشش کرے۔ اور جو بزرگ، جو بھائی، یہ دوست اس طرح عمل کرتے ہیں، ان کے گھر میں سکون ہے، امن ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ اور جو بات بات میں جھگڑتے ہیں، آپ دیکھیں، آپ اخبارات کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر کتنی عورتیں صاحب اولاد ہو کے اپنے خامدوں کو چھوڑ جاتی ہیں، 6 بچے، 8 بچے، 4 بچے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حکمت و دنائی کو چھوڑ دینا، دین کو چھوڑ دینا۔ اسلام نے صرف ایک شرط رکھی ہے کہ اگر عورت غلط ہو جائے، بدکار ہو جائے، اسے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس میں کمپرومائز نہیں ہے۔ یہاں اسلام نے واضح قانون کر دیا کہ اگر کسی کی عورت بغیرت، گندی ہے، بدکار ہے، زانی ہے، اس کو یہ اندر حکمت نہیں ہے، اس نے اسلام نے حکم دیا ہے اس کو چھوڑ دے، وہ پلید ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں، خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد۔ اب وہ ناپاک ہے، گندی ہے، تو پاکیزہ ہے، تو اسلام کا حکم یہ یہاں کمپرومائز نہیں ہوگا، یہاں حکمت و دنائی نہیں ہوگی، فرمایا اس کو آزاد کر۔ لیکن اس کے علاوہ انسان ہے، برتن ٹوٹ گیا، کھانا صحیح نہیں پکا، یہ چھوٹے موٹے کام گھروں میں ہوتے رہتے ہیں، تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ اس میں صبر کا مظاہرہ کرے، جوش میں نہ آئے، کیونکہ جوش میں آنے سے، غصے میں آنے کے انسان سے بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر بعد میں وہ لوگ پچھتاتے ہیں۔ بہت سے جگہ پہ ہم صلح کے لیے جاتے ہیں، میرے بزرگ حاجی عبدالوہی، اس میں وجہ کیا ہے؟ مرد کی جذباتیت، غصہ، جس کی وجہ سے گھر میں وہ بسانا نہیں ہو چاہتے، وہ مسائل پیدا ہوتے، عورت بھی برداشت نہیں کرتی۔ تو اس لیے اسلام نے صرف ایک جو بات میں نے بتائی ہے اس میں کمپرومائز نہیں ہے، اس کے علاوہ اسلام نے کہا کہ حکمت و دنائی سے اس سے فائدہ اٹھائے۔ اس لیے فرمایا مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں، تاکہ ایک دوسرے کو یاد کروا دیں۔ آگے یہ ہے کہ جو گواہ بنا ہے کہ جب کبھی ضرورت پڑے تو وہ آکڑ جائے، رشوت لے، نہیں۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جب اس کو بلایا جائے انکار نہ کرے، معاملہ تھوڑا ہو یا بڑا ہو ضرور لکھا کرو، یہ اللہ کے یہاں زیادہ انصاف ہے، گواہی کے لیے درست ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بات چیز ہے کہ آپ نے ایک دوسرے سے چیز خریدی ہے، قرآن کے الفاظ ہے تدیرونہا، ادھر رقم دی، ادھر چیز لی، فرمایا اس میں لکھ پڑھ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے 100 روپیہ دیا، 100 کی چیز لے لی، وہ بھی فارغ، آپ بھی فارغ۔ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لکھ بھی لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، تقویٰ تو یہ ہے کہ اس میں بھی لکھ لو کہ میں نے اس کو 100 روپے کی چیز لی ہے اور 100 میں اس کو دے دی ہے، کل کو یہ مکر نہ جائے کہ آپ نے مجھ سے چیز لی تھی، پیسے نہیں دیے، حالانکہ آپ نے 100 روپے دے دیے۔ تو یہاں بھی اللہ کہتے ہیں کہ اگر موقع ملے تو آپ لکھ لیں، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، گواہ بھی بنا سکتے ہو، کاتب کو اور شہید کو، یعنی گواہ کو گواہی نہ دو، تکلیف نہ دو، یعنی اگر ایک آدمی آپ کا کاتب ہے، لکھ رہا ہے، آپ بار بار اس کو تنگ نہ کریں، گواہ ہے اس کو بھی بار بار تنگ نہ کریں، اگر کرو گے تو تم گناہ گار ہو، اللہ سے ڈر جو، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اللہ ہر چیز کو جانے۔ آگے دوسری قسم ہے کہ آپ سفر میں ہیں، کوئی لکھنے والا نہیں ہے آپ کے پاس، گواہ بھی نہیں ہے، تو یہاں اسلام کا قانون ہے فرحان مقبوضہ، کوئی چیز گروی رکھ، بھائی گھڑی لے لو یا کوئی قیمتی چیز اس کو دے دے کہ جب میں پیسے دوں گا تو آپ میری امانت مجھے واپس کر دیں، جو میں نے گروی چیز رکھی۔ یہ بھی ایک اسلام کا اصول ہے، جہاں لکھ پڑھتے نہ ہو فرمایا گروی رکھ لو۔ اگر اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی نے گھڑی دی ہے اس کو توڑ دو، اس میں خرابی پیدا کر دو، کوئی چیز گروی میں رکھے اس کو نقصان پہنچا دو، فرمایا نہیں، یہ تمہارے پاس امانت ہے، آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر آپ فائدہ اٹھائیں گے تو اس کا جو پیسہ ہے وہ مالک ہے جس کی چیز ہے، ہاں اللہ کی کوئی ایسی چیز ہے، مثلا کوئی جانور ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ اس کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو فرمایا اتنی اجازت ہے جتنا آپ کا خرچہ ہوا ہے، یعنی جتنا آپ نے اس گروی ہوئی جانور کا آپ نے کھلایا پلایا، اس کی پرورش کی یا جو بھی کیا، فرمایا اس کے بارے میں جتنا خرچہ آئے گا وہ آپ مالک سے لے سکتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں گواہی کو نہیں چھپانا چاہیے کہ اس کا دل گناہ گار ہوگا،
یہ سارے معاملات اللہ نے اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں الفت رہے، محبت رہے، نفرت پیدا نہ ہو۔ آپ دیکھیں گھروں کے گھر اس وقت کیوں نفرت میں، بھائی بھائی سے دور ہے، آپس میں رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں، قطع تلقی ہو رہی ہے۔ اس میں بنیادی وجہ مال ہے۔ وہ وراثت کی لڑائی جھگڑا سمجھ لو، جائیداد کا مسئلہ سمجھ لو، کاروباری مسئلہ دس لو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے لکھ پڑھ نہیں کی، گواہ نہیں بنایا، تو ساری عمر وہ کچہریوں میں، عدالتوں میں، لڑائی جھگڑوں میں رہتے ہیں، کیونکہ قرآن اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا۔ انشاءاللہ الرحمن آج ہمارے جامعہ مسجد خورشید کے اندر تکمیل قرآن کے موقع پہ اللہ کے حضور انشاءاللہ مختصر درس ہوگا، دعا ہوگی، اور ماشاءاللہ حفاظ کرام جو ہمارے تراویح کے امام ہیں آج جو آپ کو سنا رہے تھے سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک کا سبق، آج اللہ کے فضل و کرم اس کی توفیق سے جامعہ مسجد خورشید میں جو تلاوت کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا گیا، آج انشاءاللہ والناس سورہ ناس کی سین یعنی قرآن مجید کے آخری حرف تک آج حافظ تلاوت کریں گے۔ آپ دوست خود بھی تشریف لائیں، اپنے دوست احباب کو بھی بلائیں، اس خاص پروگرام میں، برکت والے پروگرام میں، تاقرات میں ہے، تو انشاءاللہ اس میں آپ شرکت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو نیک اور اچھے اعمال کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا۔ ابھی مجھے حاجی صاحب نے بتایا ہے وہ جو پہلوان بچہ جس کے لیے میں نے اکثر دعاؤں بھی کی، لیکن اللہ کے فیصلے ہیں، وہ جو شیخ عدنان پہلوان اس کا نام ہے، جو کہ رات قضاء الہی سے وفات پا چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کتنی دیر وہ کومے میں رہا، تو باہر اللہ کے فیصلے ہیں، اس میں کیا حکمتیں ہیں وہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ اس کی بیوہ کو، بچے کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور پورے خاندان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس نوجوان سے کوئی غلطی کوتاہی تو اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے۔ اے رب العالمین جو ہمارے والدین فوت ہو گئے اللہ ان کی بخشش فرما، ہمارے وطن عزیز وطن پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری غیبی مدد فرما، ہماری غیبی مدد فرما، ہماری غیبی مدد فرما، ہماری غیبی مدد فرما۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا وارزقنا وانت خیر الرازقین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین برحمتک۔